بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے افسانہ۔ افسانہ کیا ہے؟ افسانے کی تعریف، افسانے کی خصوصیات اور لوازم، تو آئیں پڑھ کر جانتے ہیں۔ افسانہ کیا ہے؟ دور جدید میں انسان کی مصروفیات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مصروفیات میں گھرے ہوئے انسان کا تقاضا ہے کہ اسے کوئی ایسی چیز پڑھنے کو ملے جو نہایت مختصر وقت میں اس کے ذوق کی تسکین و تشفی اور اس کے جذباتی نفسیاتی اور تفریحی تقاضوں کو پورا کر سکے۔ افسانہ اسی ضرورت کی پیداوار ہے۔ افسانہ قصہ کہانی کی وہ شکل ہے جس کے لیے انگریزی میں شارٹ سٹوری کا نام استعمال ہوتا ہے۔ یہ داستان اور ناول کی ارتقائی شکل ہے۔ ویکیپیڈیا پر افسانے سے مراد ہیں: A short story is a brief work of literature usually written in narrative prose. افسانے کی تعریف۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی افسانے کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اس سے مراد نثر میں ایک مختصر سادہ قصہ ہے جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو کو بے نقاب کیا گیا ہو۔ اردو میں مختصر افسانہ انگریزی زبان و ادب کے وسیلے سے آیا ہے۔ اس کے ابتدائی تجربے امریکی افسانہ نگار ہاتھورن اور ایڈگر ایلن پو نے کیے تھے اور اس کو فن کے درجے پر چیخوف اور موسپا نے پہنچایا۔ اردو میں مختصر افسانے کی تاریخ بہت بکھری ہوئی ہے۔ اس کا قدیم رشتہ اردو قصے کی روایت سے ملتا ہے، لیکن اسے زیادہ ترقی اس وقت ملی جب اردو صحافت کے فروغ کے دور میں رسائل میں انگریزی تراجم کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس کی اشاعت کا وسیع سلسلہ شروع ہو گیا۔ رسالہ اودھ پنچ اور انتخاب لاجواب میں شائع شدہ افسانے سے ملتی جلتی کہانیاں اس صنف کی ابتدا کی کڑیاں ہیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں مغربی افسانوں کے تراجم بھی شروع ہو گئے تھے۔ افسانے کی فنی اصلیت کے بارے میں 4 اہم باتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسے نثر میں بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، یہ کہانی ہی کی شکل ہے جو دور جدید نے بنائی۔ نمبر 3، ناول کے مقابلے میں اس کا کینوس محدود نہیں تو مختصر ضرور ہے۔ نمبر 4، وحدت تاثر اور احساس کی شدت کا بیان ہے۔ افسانے کی خصوصیات اور لوازم۔ لوازم سے مراد اجزائی ترکیبی ہے۔ نمبر 1، اختصار۔ اختصار سے مراد مختصر یا خلاصہ۔ افسانے کی سب سے بنیادی خوبی اختصار ہے۔ بعض نقادوں نے کہا ہے کہ مختصر افسانہ وہ ہے جو نصف گھنٹے میں پڑھی جا سکے۔ بعض کا خیال ہے کہ جو کہانی ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے اسے افسانہ کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ افسانے پر وقت کی قید نہیں لگائی جا سکتی، البتہ افسانہ نگار کو غیر ضروری تفصیلات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر انوار احمد لکھتے ہیں: مختصر افسانے میں حسن اعجاز کسی زائد یا فالتو شے کے تذکرے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ نقادوں نے افسانے کو غزل کے مشابہ قرار دیا ہے جو بظاہر مختصر مگر جامع ہوتی ہے۔ نمبر 2، وحدت تاثر۔ فنی لحاظ سے ایک افسانے کے لیے وحدت تاثر کا ہونا لازمی ہے۔ وحدت تاثر پیدا کرنے کے لیے ایک معیاری افسانہ میں صرف ایک مقصد پر زور دیا جاتا ہے۔ اگر مقاصد ایک سے زیادہ ہوں تو
افسانے میں بہت سی فنی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مختصر افسانے کی طوالت بھی اتنی ہونی چاہیے کہ اسے ایک نشست میں پڑھا جا سکے، ورنہ وحدت تاثر میں خلل پڑے گا۔ واقعات کے لیے انتخاب میں اور ان کی ترتیب میں بھی افسانہ نگار کو خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ اس کا مقصد قاری کے ذہن پر ایک خاص تاثر ثبت کرے۔ اس لیے افسانہ نویسی کا فن وحدت تاثر کی بنیادی شرط کے تابع ہے۔ نمبر 3، پلاٹ۔ افسانے کے لیے پلاٹ بھی ضروری ہے۔ واقعہ یا واقعات کا آغاز و ارتقاء، پھر عروج یا منتہا تک پہنچنا اور اس کے بعد ایک موزون نتیجے پر ختم ہونا، اسی ترتیب و تنظیم کا نام پلاٹ ہے۔ ایک اچھے افسانے میں منتہا ہونا ضروری ہے، کیونکہ منتہا کے غیر موجودگی سے قاری پر افسانے کا کوئی تاثر قائم نہیں ہوتا۔ منتہا کے بغیر افسانہ ایک مضمون کی طرح ہوگا۔ ڈاکٹر انوار احمد لکھتے ہیں، مختصر افسانوں کے انجام پر بھی خالق کو اپنے منصب سے آگاہ رہنا چاہیے۔ جو فنکار کا کارنامہ ہے، بازیگر کا نہیں۔ نمبر 4، رمز و ایما۔ رمز و ایما مختصر افسانے کی بنیادی خصوصیات ہے۔ غزل کی طرح افسانے میں بھی وضاحت سے کام نہیں چلتا۔ مختصر افسانے میں کوئی واضح آغاز اور انجام نہیں ہوتا۔ اکثر افسانے میں کسی واقعے یا کردار کو قارئین کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے اور قارئین خود اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ ان بنیادی خصوصیات کے علاوہ افسانے کی فضابندی، کردار کی سیرت کشی، افسانہ نگار کا اسلوب، مکالمے اور افسانے کا عنوان بھی کسی افسانے کے معیار کے سلسلے میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔